جو بڈ آئی تھی وہ 21,800, 23,100, 21,900 یہ پرائمری سیکشن کے لیے, اور جو سیکنڈری کے لیے 22,200, 26,600 اور 23,000, یہ مختلف ریٹس تھے, مختلف کمپنیز کے یہ آئے تھے. اچھا, اس وقت ہوا یہ کہ جو پروکیورمنٹ کمیٹی ہے انہوں نے خود ٹیکنیکل لوگوں سے مشاورت کی اور بات چیت کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ جو ایک بنیادی اصول ہے سیپرا کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو پیسے لگاتے ہیں اس کی کوئی ورتھ ہونی چاہیے, اس کی کوئی اچھی چیز آپ اسی خریدیں. تو نارملی جو فرنیچر خریدا جاتا تھا وہ کوئی ایک MDF جو مٹیریل ہوتا ہے, جو کہتے ہیں کہ لکڑی کا جو بھورا ہوتا ہے, تھرڈ گریڈ کوالٹی ہوتی ہے اس کی, اس کا فرنیچر عام طور پہ جو ہے دیا جاتا تھا. جو پروکیورمنٹ کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا, انہوں نے کہا کہ یا تو A1 گریڈ کی شیشم یا کوئی ایک اور لکڑی ہے مہاگنی, کوئی امپورٹڈ ہے, باہر سے آتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ شیشم کی کوالٹی ہوتی ہے, وہ ہوگی. اور اس کے ساتھ جو میٹل استعمال ہوگا, جو لوہے کا فریم بنے گا, وہ IIL کوئی کمپنی ہے, شاید سب سے اچھا بناتی ہے. اچھا, یہ شرائط تھیں, اسی کی بنیاد پر یہ جو میں نے آپ کو قیمت بتائی, یہ اس وقت 2019 میں لوگوں نے بڈ کی. اور پھر ایک شخص جو ہے وہ کورٹ میں چلے گئے, سندھ ہائی کورٹ میں. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو شیشم اور مہاگنی ہے, اس کے علاوہ ان کو کہیں کہ وہ جو MDF مٹیریل ہے اس کو بھی الاؤ کر لیے. اچھا, کورٹ نے اس وقت کوئی ایک آرڈر پاس کیا, شاید ڈپارٹمنٹ کو روکا, لیکن سم ہاؤ آرڈر ڈپارٹمنٹ تک نہیں کنوے ہوا. یہ جو مافیاز ہوتے ہیں یہ مینج کرتے ہیں چیزوں کو, وہ آرڈر نہیں پہنچا. اس میں کورٹ نے روکا تھا کہ آپ فردر اس کو بھی آگے نہ بڑھائیں, لیکن چونکہ آرڈر ڈپارٹمنٹ کے پاس نہیں پہنچا تھا تو انہوں نے ایک اسٹیپ اور آگے بڑھا دیا. جب وہ آگے گئے تو پھر وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی درخواست ڈال دی انہی صاحب نے. 2020 سے لے کر فروری 2021 تک عدالت میں اسٹے آرڈر رہا. یہ بھی پھر جب جسٹس صلاح الدین پنور صاحب چونکہ ایجوکیشن کے اوپر کافی دلچسپی لیتے ہیں, ہیئرنگز کرتے ہیں, تو وہاں جب فرنیچر کی کمی کی بات ہوئی تو وہاں سیکرٹری ایجوکیشن جو اس وقت تھے, انہوں نے جسٹس صاحب کو یہ بتایا کہ جناب ہم تو پروکیورمنٹ کرنے کو تیار ہیں, لیکن ہائی کورٹ کا ہی اسٹے ہے جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں, تو مہربانی کر کے اگر اس کو آپ ڈیسائیڈ کر لیں تو ہم آگے پروکیورمنٹ کر لیں گے. تو جسٹس صلاح الدین پنور صاحب نے پھر وہ تھا اس کیس کو بھی اپنے پاس منگوا لیا, اور اس کی ہیئرنگ بھی پھر انہوں نے خود کی. انہوں نے مہربانی کی, اسٹے آرڈر ختم کر دیا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو پروکیورمنٹ کمیٹی ہے یہ اس کو کوئی اس پہ ایکشن کر دے, نہیں ہے تو اپنا فیصلہ سنا دے. کمیٹی نے عدالت کی حکم کے بعد ان کو بلایا, ان کو سنا, اور اس کے بعد اس کی جو کہانی تھی یا جو اس کا بیانیہ تھا یا جو اس کا موقف تھا اس کو مسترد کر دیا. اور اس کے بعد چونکہ وہ ٹائم اتنا نہیں تھا کہ وہ ٹینڈر جو اسٹے میں تھے وہ کنٹینیو ہو سکتے, ان تمام کے تمام ٹینڈر وہ سارے ختم ہو گئے. اس کے بعد ایک نیا پروسیس شروع ہوا کہ جناب چونکہ اب کمی بھی ہے, جلدی یہ کرنی ہے. اچھا, مین وائل جو نثار صدیقی صاحب تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی کووڈ کی وجہ سے, آپ کے علم ہے. تو جو موجودہ IBA سکھر کے وائس چانسلر ہیں ان کو اس پروکیورمنٹ کمیٹی کا جو ہے وہ چیئرمین بنا دیا گیا. مطلب IBA سکھر کے VC نے پرانے والے VC کو ریپلیس کر دیا, اور کمیٹی باقی جو ہے وہ وہی کی وہی رہی. عمل ہے جو اس پورے عمل کو کہ جی 14 اپریل کو کیا ہونا ہے, پھر 15 کو کیا ہونا ہے, پھر فلاں ڈیٹ کو کیا ہونا ہے, تو جو جو اسٹیجز اس کی مختلف ہیں وہ آپ کر اس کو مانیٹر کریں اور اس کو دیکھیں اگر ان کا کوئی بھی موقع. اچھا, ان میں سے کسی نے بھی اپنا نمائندہ نہیں بھیجا. جب یہ سارا پروسیس مکمل ہو گیا تو
ایک خط جو ہے 29 جون 2021 کو ڈی جی نیب کو دوبارہ لکھا گیا. یہ 4 صفحات کا خط ہے. میں اس کو پورا نہیں پڑھتا ہوں, اس میں پوری تفصیل تھی. نہیں, 29 جون 2021 خط لکھا گیا اور اس خط میں پوری تفصیل لگائی گئی اور اس کے ساتھ اینیکسز لگائے گئے. اور آخر میں آخری پیرا کو پڑھ دیتا ہوں 4-5 لائنوں کا. 14 days. Therefore, the procuring agency requests the NAB to review, re-examine the engineering estimates prepared by the procuring agency for making a comparison with the price at which the contracts will be awarded to the 4 technically responsive lowest bidders. The feedback at this stage would help the procuring agency. اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس موقع پر آپ ہمیں بتا دیں گے, the feedback at this stage would help the procuring process at this stage. اگر آپ اور ڈاکٹر سید میر محمد شاہ جو آئی بی ایس سکھر کے وی سی ہیں, ان کے دستخط ہیں. انہوں نے اپنے دستخط سے یہ نیب کو خط لکھا. نیب نے 7 جولائی 2021 کو اس کا جواب دیا. جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اٹ از سبمٹڈ دیٹ دا پروسیس آف پروکیوشن آف ورکس services are purely departmental matters which may be carried out in accordance with rules, regulations and SEPRA guidelines. It is further submitted that NAB does not participate, intervene in the procurement process unless complaint on corruption, corrupt practices and misprocurement is received. وہ کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ پروکیورمنٹ کے عمل میں کوئی مداخلت نہیں کرتی. ہاں, اگر کوئی شکایت آ جائے کہ غلط ہوا ہے تو پھر ہم کرتے ہیں, ہم نے ویسے نہیں کرتے. تو آپ یہ خود کر لیجیے. اچھا, اس میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ 10 مختلف لاٹس بنائے گئے تھے. یہ کوئی ایک ٹینڈر نہیں ہے, 10 لاٹس ہیں ڈفرینٹ, اور ان کے الگ الگ جو ہے وہ ٹینڈرز کیے گئے تھے. تو مختلف پارٹیز نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. ان 10 میں سے جو ٹیکنیکلی فائنینشلی کوالیفائی کر گئے تھے وہ 5 تھے. تو 10 میں سے صرف 5 ٹینڈرز جو ہیں وہ دیے گئے جنہوں نے کوالیفائی کیا. 3 ٹینڈر ایسے تھے جن میں وہ ٹیکنیکلی کوالیفائی کسی نے نہیں کیا تھا, تو وہ ریجیکٹ کر دیے گئے, ختم ہو گئے. اور 2 ایسے تھے کہ جس کے اندر کوئی ایک بھی پارٹی کوالیفائی نہیں کر سکی فائنینشلی, لیکن وہ فائنلی چونکہ اس کے اندر کچھ کوتاہیاں تھیں, کچھ کمیاں تھیں, جنہوں نے بڈ کیا تھا ان کو نہیں ملے. اور 5 جو ہیں وہ مختلف پارٹیز کو دے دی. اس میں سے 5 میں سے میرا خیال ہے کوئی 2 کسی ایک پارٹی کے ہیں, باقی شاید الگ الگ ہے, جہاں تو مجھے یاد پڑتا ہے. تو یہ صرف 5 ہوئے. تو یہ جو تفصیل میں نے آپ کو بتائی ہے, دیکھیں ڈپارٹمنٹ کے لیے ٹرانسپیرنٹ پروسیس کو کرنے کے لیے اس سے زیادہ اگر کچھ ممکن ہے تو کوئی ہمیں بتائے, ہم وہ کرنے کو تیار ہیں. اب اگر ہم بر وقت ٹائم سے پہلے ان تمام اداروں کو بھی کہتے ہیں کہ بھئی اپنے بندے بٹھا دو, ہر میٹنگ کے اندر اپنے نمائندے بٹھا دو جو دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ ہو کیا رہا ہے, اور پھر اس کے بعد آیا, اس کے بعد دوبارہ جب مکمل ہو گیا تب بھی یہ پوری کی پوری جو چیزیں وہ نیب کو بھیج دی گئی کہ بھئی اب دیکھ لو, اگر اس کے اندر اب بھی کوئی پرابلم ہے, کوئی کمی ہے, کوئی خرابی ہے تو آپ بتائیے تاکہ ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں, ہم نہیں بڑھیں گے آگے. لیکن اس میں بھی کچھ نہیں ہوا. اب ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب چلے گئے کسی بازار میں اور جا کے دیکھ کے آ گئے, بھائی وہ اپنے گھر کے لیے تو فرنیچر اس طرح خرید سکتے ہیں, لیکن
اگر ہم نے سرکاری کسی ادارے کے لیے، محکمے کے لیے کوئی پروکیورمنٹ کرنی ہے تو وہ غریب آباد کی دکان سے جا کے میں بینچ نہیں لا سکتا ہوں. میں اپنی جیب سے خرید کے ڈونیٹ تو کر سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں محکمہ آپ کو جو پروکیورمنٹ کرنی ہے وہ سیپرا کے رولز کے مطابق کرنی ہے. اگر مجھے وہاں پتا بھی ہو کہ جی سستی مل رہی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس سستی پڑی ہے وہ آگے بڈ کرے، وہ کہے کہ جی یہ جو آپ نے اسپیسیفکیشن دی ہیں اس کے مطابق یہ ٹھیک ہے. ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے تو اس میں جو لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان کی کوالیفیکیشن کے لیے کچھ شرائط رکھی جاتی ہے کہ کیا ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ یہ اتنے بڑے ٹینڈر میں بڈ کر سکے اور اس کے بعد اتنے انویسٹ کر کے یہ فرنیچر دے سکے، اس لیے کہ اس میں ₹1 کا ایڈوانس کسی بھی کمپنی کو نہیں دیا گیا ہے. ایڈوانس پیمنٹ کوئی نہیں. تمام کے تمام جو کوالیفائڈ بڈرز ہیں ان سے بینک گارنٹی لی گئی ہے. بینک گارنٹی انہوں نے جمع کرائی ہے کہ اگر کل کو کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو ہم ان کی بینک گارنٹی کیش کر سکتے ہیں، ان کے سارے کر سکتے ہیں. اس میں ٹی وی پہ یہ آیا کہ جی کوئی ₹3 ارب کا ٹیکہ لگ رہا ہے سرکاری خزانے کو. ٹوٹل جو 5 لاٹ جن کا ٹینڈر ہوا ہے قیمت ہے 3.6 بلین. 3.6 بلین. اچھا، جو یہ پروکیورمنٹ ہے اس میں یہ جو قیمت بتاتے ہیں اس قیمت میں ٹیکسز بھی شامل ہیں. اس قیمت کے اندر ٹرانسپورٹیشن بھی شامل ہے کہ ہر اسکول تک جو ہے وہ ان کو فرنیچر پہنچا کے دینا ہے. ہر اسکول میں، شہر کی بات نہیں ہے، جہاں جہاں کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی دیہات میں، کسی بھی جنگل میں، کسی بھی پہاڑ پہ کوئی اسکول ہے تو اس سپلائر کو وہ بینچز اس اسکول تک پہنچانی ہے. اس کا وہ جو ٹرانسپورٹیشن کا تو ابھی ہم نے جب حساب لگایا تو تقریباً ₹1 ارب تو ٹیکس اور ٹرانسپورٹیشن کے ٹیکسز تو واپس آ جائیں گے، ظاہر سندھ گورنمنٹ لے واپس آ جائیں گے، تو گورنمنٹ کو جانے ہیں نا، وہ تو کسی کی جیب میں نہیں جا رہے ہیں. تو ₹1 ارب ٹرانسپورٹیشن اور ٹیکس کی مد میں اس 3.6 ارب سے نکل جاتے ہیں، باقی بچ جاتے ہیں 2.6 ارب. اب 2.6 ارب میں 1,44,000 بینچز بھی انہوں نے دینی ہے. اب اگر 1,44,000 بینچز بھی دے دیں، ₹1 ارب یہ بھی نکل جائے تو ₹3 ارب کا ٹیکہ کس نے حساب نکالا؟ میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے. اگر کوئی ایسا میتھمیٹک کا ماہر یہاں بیٹھا تو مجھے سمجھا دیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. باقی جو اس کی اسپیسیفکیشنز ہیں، جو اس کے اسٹیمیٹس ہیں، اس میں تمام کا تمام جو کام ہے، جو ورکنگ ہے، وہ سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی نے کی ہے، جنہوں نے ماہرین کو بٹھایا ہے، جنہوں نے وزٹس کیے ہیں، جنہوں نے مارکیٹ سے ریٹ لیے ہیں، جنہوں نے کوالٹیز چیک کی ہیں، سب انہوں نے کیے. اس میں کوئی میں نے نہیں کہا کہ اس طرح کی لے لو، اس طرح کی لے لو، یہ لو، یہ مت لو، کوئی کسی قسم کی مداخلت نہیں ہے. میں تو چاہوں گا کہ کسی دن جو پروکیورمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں ان کو بھی بٹھائیں، جو اور ممبرز ہیں ان کو بھی بٹھائیں، تاکہ وہ بھی آپ کو بتائیں کہ بھئی انہوں نے کون سا پروسیس کیا ہے جس کے ذریعے یہ ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں. دیکھیں 2 مرتبہ پہلے یہ ٹینڈر جو ہے وہ منسوخ ہوئے ہیں، اور پھر آپ ہی کے ٹی وی چینلز یہ بار بار دکھاتے ہیں کہ جی فرنیچر نہیں ہے. عدالتیں ہمیں بلا کے دباتی ہیں کہ جی فرنیچر نہیں ہے. اب میرے بھائی اگر کہیں فرنیچر نہیں ہے تو اس کو خریدنے کا ایک عمل ہے، ہمیں اس میں سے گزرنا ہے. اس عمل کو بائی پاس کر کے ہم فرنیچر نہیں لے سکتے. دونوں چیزیں ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں. یا تو میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی سوال نہیں اٹھنا چاہیے، بالکل سوال اٹھنا چاہیے. اگر تو کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ جی میں نے کسی من پسند، کہا گیا من پسند ٹھیکیدار، کوئی من پسند ٹھیکیدار بتائیں کہ یہ من پسند ہے، میرا رشتہ دار ہے، ثبوت ہے آپ کے پاس، بالکل مجھے سزا ملنی چاہیے اس کی. ایک چینل کہتا ہے کہ کاٹ کباڑ کا فرنیچر بنا دیا، وہ بن کے ہی نہیں آیا ابھی تک، ابھی ایک بینچ نہیں آئی ہے، اور کہہ رہے ہیں جی کاٹ کباڑ سے فرنیچر بنا کے جو ہے وہ دے دیا ہے. اب مجھے دکھا دیں بھائی کون سی بینچ ہے جو کاٹ کباڑ کی بنی ہوئی ہے.
مختلف پرانی تصویریں لے کر کلاس رومز کی، پرانے فرنیچر کی تصویریں لے کر وہ اگر کوئی چلائے اور کہے کہ جی اب یہ تاثر دے گا جی یہ فرنیچر ہے تو یہ زیادتی ہے. دیکھیں آپ رپورٹنگ کیجئے، آپ کی فرض ہے، اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیجئے، نشاندہی کیجئے، آپ کا بالکل کام ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہی طرز عمل رہا کہ سیدھی سیدھی چیزوں پر بھی اگر اس قسم کا ایک مجھے تو لگتا ہے ایک باقاعدہ پلانڈ کمپین ہے جو چل رہی ہے، اگر یہ فیصلہ کرنا ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے اس کو ختم کر دیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فرنیچر کبھی نہیں خریدا جا سکے. اگر ہم اچھے انڈیپینڈنٹ لوگوں کو پروکیورمنٹ کمیٹی میں ڈال کے بھی یہ کہیں کہ تم بھی کچھ نہیں کر سکتے ہو اور وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے، تو کوئی آدمی کمیٹی میں آ کر نہیں بیٹھے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ جو کالج سائٹ پہ پروکیورمنٹ ہونی ہے اس کمیٹی کا مجھے نہیں پتا نوٹیفیکیشن ہوا کہ نہیں ہوا، اس میں مشتاق چھاپرا صاحب کو ریکویسٹ کر کے ہم نے شامل کروایا. اس میں جو کراچی آئی بی اے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اکبر زیدی صاحب، ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں، لیکن وہ نہیں آ سکے تو انہوں نے اپنے جو ان کے ڈائریکٹر فائنینس ہیں ان کو نامنیٹ کیا کہ ان کو آپ لے لیجیے. ایک کیا نام تھا خاتون جو تھی، راجی صلاح الدین صاحب کی جو اہلیہ ہیں، صادقہ صلاح الدین صاحبہ، ان سے ریکویسٹ کی کہ بھئی وہ اس کمیٹی کی ممبر بنیں اور وہ پروکیورمنٹ کریں اور دیکھیں کہ بھئی ساری چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں. یار یہ اتنے معتبر نام ہیں اور ان کو منتیں کرتے ہیں کہ خدا کے لیے آپ آئیں اس کمیٹی کے اندر بیٹھیں تاکہ یہ جو پروسیس ہے اس کو کوئی کریڈیبلٹی مل سکے. کیونکہ سرکاری لوگوں کے اوپر، سرکاری آفیسرز کے اوپر تو کوئی اعتماد تو کرتے نہیں ہے، الزامات لگانا بڑے آسان ہوتے ہیں. تو ہم نے ان لوگوں کو شامل کروایا کہ بھئی آپ آ کر کمیٹی کا حصہ بنیں اور ساری چیزوں کو آپ دیکھیں، سپروائز کریں اور انڈیپینڈنٹلی کام کریں. ہمارا کوئی رول اس کے اندر نہیں ہوگا. وجہ صرف یہ ہے کہ جو پروکیورمنٹ ہو وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، جو پروکیورمنٹ ہو اس کی کوالٹی ٹھیک ہو، اور جو پروکیورمنٹ ہو وہ کوئی ایک لمبے عرصے کے لیے چل سکے. یہ جو انہوں نے کام کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی لائف جو ہے کم از کم 20-25 سال ہوگی اس فرنیچر کی جو یہ لے رہے ہیں، ڈیسک لے رہے ہیں. جو پہلے لیتے تھے وہ سال 2 سال میں ایک بارش ہوئی دھوپ میں رکھو ختم. تو یا تو وہ جو پہلے ہو رہا تھا کہ لوکلی سطح پر ساری چیزیں پروکیورمنٹ ہوتی رہے، کرتے رہیں، وہ کر لیں، یا پھر یہ ہے کہ ہم اس کو ایک بہتر کوالٹی کی چیزیں لیں، پیسہ صحیح کام کے لیے استعمال ہو اور پھر اس کو آگے بڑھائیں. ایک آپ بات کریں، ایک منٹ ذرا، ایک منٹ بات اگر کرنا چاہتے ہیں، ایک سیکنڈ، اگر یہ سدا شاہ صاحب بات کرنا چاہتے ہیں کر لیں، پھر آپ سوال کریں. میں نام بتا دوں دوبارہ؟ ابھی میں نے بتایا، میں ایک بتا دوں. جو ابھی کمیٹی ہے اس کے چیئرمین ہیں میر محمد شاہ، وائس چانسلر آئی بی اے سکھر، لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر صاحب، سعد راشد صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل. یہ آئے نہیں ہیں ساتھ ساتھ میٹنگ میں، لیکن کمیٹی کے ممبر ہیں. یہ مجھے بتایا گیا کہ شاید میٹنگز میں نہیں آئے، شروع میں کچھ میٹنگ میں آئے لیکن اس کے بعد نہیں آئے. ایک نمائندے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کے، ایک ڈائریکٹر ہے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے، اور ایک ڈائریکٹر اسکولز ہوتے ہیں کہ جس ریجن کے فرنیچر کی بات ہوگی، مطلب اگر کراچی کی ہوگی تو کراچی کا ڈائریکٹر ہوگا، حیدرآباد کی ہوگی تو حیدرآباد کا ڈائریکٹر ہوگا، کنسرن جو ریجن ہے اس کا ڈائریکٹر ہوگا، اور ایک ایڈیشنل سیکرٹری جو ہے وہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے، وہ کمیٹی کے ممبر. صحیح، ایک منٹ شاہ صاحب کو بولیں. صحیح، یہ لگا لگا. یہ جو پورا ایشو تھا 1-2 دن سے جو میڈیا میں چل رہا تھا، تو اس میں مجھ سے سوال کیے جا رہے تھے اس حوالے سے. تو چونکہ مجھے آئے 1 مہینہ ہوا ہے تو مجھے اس پورے پروسیس کا علم نہیں تھا. تو میں نے سعید غنی صاحب کو سے ہماری بات ہوئی کہ یہ جو سارا ایشو اٹھ رہا ہے اس کا پروسیس کیا تھا. مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ پورا پروسیس کس طرح ہوا ہے. تو سعید غنی صاحب نے کہا کہ میں اس پورے پروسیس کو خود بیٹھ کے بتاؤں گا سب کو کہ ہم نے یہ پورا جو عمل ہے وہ کس انداز میں کیا ہے، سب کو آن بورڈ لیا تھا، سب کو لیٹرز بھی لکھے، سب کچھ کیا، وہ آپ نے سب نے سنا یہاں پہ. اب میں فقط اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پورا پروسیس، یہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سعید غنی صاحب کے سامنے ہیں، ہم اس کو دیکھیں گے. وہ سعید غنی صاحب نے کہا کہ اب یہ ڈپارٹمنٹ پہ ہے کہ اس کے حوالے سے کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے فردر. تو ڈیفینیٹلی ہم بیٹھیں گے، اس کو ریویو کریں گے، پھر جو بھی ڈیسیشن ہوگا اس حوالے سے وہ ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا.
دوسری بات یہ کہ جو ہمارے اپوزیشن کے لیڈر صاحبان اور جتنے وہ بیٹھ کے اٹھا کے تماشے کر رہے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کہ بھئی ایک زیر تعلیم جو ہے وہ منسٹر ہے، تو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے رسول پاک کی بھی حدیث ہے کہ قبر تک بھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے. اگر میں زیر تعلیم ہوں تو یہ بڑی زبردست سی بات ہے. ان کو بھی مشورہ دیتا ہوں تو آپ بھی الف بیتے سے ABC سے اسٹارٹ کر لیں تو کچھ سیکھ جائیں گے. باقی یہ جو مرحلہ ہے یہ پیور ایڈمنسٹریٹو اور ڈپارٹمنٹل ہے. اس میں جو بھی پروسیس ہوا ہے، ابھی سیکرٹری صاحب بھی نئے ہیں، میں بھی نیا آیا ہوں، تو اس پورے چیز کو دیکھ کے پھر جو ڈیسیشن کرنا ہوگا وہ ڈپارٹمنٹل اور ڈیسیشن ہوگا. پروکیورمنٹ کمیٹی سے بھی ہم ملیں گے، اس کا پروسیس بھی میں دیکھوں گا کہ وہ پورا انہوں نے کس طرح یہ پروسیس کیا ہے. باقی جو اس حوالے سے ابہام تھا وہ سعید غنی صاحب نے آپ کے سامنے وہ پورا کا پورا کلیئر کر دیا ہے، پورا پروسیس پتہ چلا. یہ بتا دیں کہ جو آپ نے ابھی تفصیلات بتائی اس کے مطابق تو یہی ہے کہ جس وقت یہ پروسیس شروع ہوا اس وقت نہ آپ وزیر تھے نہ لطاف شاہ وزیر تھے CM صاحب کے پاس. میں تھوڑا سوال کروں گا. تو ایک تو یہ ہے کہ کیا اس کے ذمہ دار CM صاحب ہیں، ایک چیز یہ، اور دوسری چیز یہ کہ اب کیا ہوگا، اب اس عمل کو آپ ختم کریں گے، کیا کریں گے، کیا ڈیسائیڈ کیا، امریکہ سے کیا ہدایات آئی ہیں؟ میں نے آپ کو جو بتایا میں دوبارہ کریکٹ کر دوں، آپ تھوڑا سا غلط سمجھے. ایک مرتبہ یہ شروع ہوا جب سردار شاہ صاحب منسٹر تھے، ٹینڈر ہوا، وہ ٹینڈر منسوخ ہو گئے اس لیے کہ جو بڈز آئی تھیں وہ ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ سے بہت کم میں تھی اور کمیٹی کا یہ خیال تھا کہ صحیح کوالٹی کا فرنیچر نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے منسوخ کر دیا. دوسری مرتبہ یہ جب ٹینڈر ہوا تو محکمہ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب کے پاس تھا اور وہ پروسیس ہوا. اس وقت بھی مجھے یاد ہے یہ شور پڑا کہ جی 26,000 کی پتہ نہیں 24,000 کی بینچ لے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ بہت کچھ ہوا. پھر وہ عدالت میں گئے، عدالت میں کوئی سال سے زیادہ عرصے تک اسٹے رہا اور اسٹے ختم ہونے کے بعد جب وہ دوبارہ سے چیزیں آئیں تو وہ ٹینڈر منسوخ کر دیے گئے اس لیے کہ وہ ٹائم اتنا نہیں تھا کہ ان کو فردر پروسیس کیا جاتا، تو کوئی قانون نہیں چاہ رہی تھی تو اس لیے وہ منسوخ ہو گئے. جب یہ تیسری مرتبہ ہوئے تو اس وقت یہ ڈپارٹمنٹ میرے پاس تھا. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ چیف منسٹر صاحب کے پاس جو تھا وہ منسوخ ہو گئے، تو ہم نے منسوخ کیے، میرے دور میں منسوخ ہوئے. لیکن یہ کہ جو تیسرا عمل ہے جو یہ جاری ہے یہ میرے دور میں ہوئے. آپ نے اور کیا پوچھا؟ اب کیا ہوگا؟ ہاں دیکھیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک خط لکھا جس کی بنیاد پہ یہ سارا ابھی لکھا، جس پہ یہ سارا 13 سپٹمبر کو. یہ الگ بات ہے کہ CM صاحب کو بعد میں پہنچا، میڈیا کو پہلے پہنچ گیا. تو اس میں بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو موجودہ پروکیورمنٹ کا عمل ہے اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے اس خط میں، اگر آپ نے پڑھا ہو تو. وہ یہ کہتی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک شکایت موصول ہوئی اور شکایت کرنے والا شاید وہ ہے جنہوں نے 2019 میں یا 18 میں جو عمل شروع ہوا تھا اس وقت وہ 6,000 6,500 7,000 والی جو ہے وہ بڈ دی تھی. تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایزیوم کیا، وہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت اگر یہ 6,000 کی بینچ تھی جو ایکسیپٹ نہیں کی گئی تھی، اگر یہ 6-7 ہزار کی تھی تو آج اس کی ایسکیلیشن جو ہے وہ ملا لیں اگر تو اس کی قیمت اتنی ہونی چاہیے. تو جو آپ نے دی ہے وہ قیمت زیادہ ہے. CM صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ اس کی انکوائری کر لیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ CM صاحب کو بالکل اس کی تفصیلی جو انکوائری ہے وہ کروانی چاہیے تاکہ اس کا مکمل تفصیلی جواب جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو بھی جائے اور وہ جو ہے وہ میڈیا سے بھی شیئر کیا جانا چاہیے. ساری چیزیں کھلی ہونی چاہیے، ہمیں کہتے ہونے نہیں چاہیے، بالکل کریں انکوائری. لیکن میں ایک چیز اور بتا دوں کہ جب یہ اسٹیمیٹس بنائے گئے تھے اس وقت جو شیشم کی قیمت ہے وہ 4,000 روپے شاید وہ اسکوائر فٹ ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتی ہے، لیکن 4,000 تھی، آج 5,000 ہے. جو میٹل اس میں استعمال ہوا ہے، جو فریم اس میں بن رہا ہے اس کی قیمت 70 روپے کوئی جو اس کا یونٹ ہوتا ہے وہ تھی اور آج وہ 130 روپے ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر تو یہ کسی بھی طرح سے ختم ہوتا ہے، اسی اسپیسیفیکیشن کا فرنیچر اگر دوبارہ لیا جاتا ہے تو قیمت اس کی زیادہ ہوگی، کم نہیں ہوگی. جو
2019 کی قیمت تھی، آج 19 سے زیادہ ہے. اب اگر یہ دوبارہ کسی بھی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ قیمت اس سے بھی زیادہ ہوگی. وہ الگ بات ہے کہ اسپیسیفکیشن چینج کر دیں، پرانا جس طرح کا فرنیچر آتا تھا بولے ایک سیکنڈ. یہ بتا دیں کہ جو بھی آپ نے تفصیلات یہاں شیئر کی، لیکن کچھ تشنیگی ابھی بھی ہے. سوال کریں. جو بڈس آپ نے پہلے منسوخ کیے تھے، مطلب ابھی تک کلیئر نہیں ہو رہے کہ کیا ایسے وجوہات تھی، کیا ایسا کوئی کون سے والے جو پہلے دو منسوخ ہوئے ہوئے ہیں، جو سب سے پہلے جو 6,000 کا جو بتایا گیا تھا نا، کیا ایسے وجوہات تھے جو منسوخ کیے گئے. اور دوسرا سب سے اہم، چونکہ اب یہ ایشو بن گیا ہے، اب گھر گھر تک یہ بات ہو گئی ہے. اب یہ کہ میں اپنے بچے کو کیسے یقین دلاؤں کہ آپ جس ڈیسک پر بیٹھ رہے ہو وہ 29,500 کا ڈیسک، تو یہ کس طرح مطلب یہ دیکھیں. ایک تو جو پہلی والی منسوخ ہوئی وہ میں نے آپ کو بتایا ہے. جو پروکیورمنٹ کمیٹی نے اس میں ریزن دیا ہے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے آپ اگر کسی بھی ایون بلڈنگز کے، روڈز کے، کوئی بھی ٹینڈر ہوتے ہیں، اگر کسی کا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ جی یہ جو کام 1 لاکھ روپے میں ہوگا، اور وہ ایسٹیمیٹ جب نکالتے ہیں تو مختلف اس میں جو مٹیریل یوز ہوتا ہے اس کی پرائسز دیتے ہیں، اس کے بعد نکالتے ہیں. اور اگر کوئی کانٹریکٹر آئے اور یہ کہے کہ نہیں یہ جو کام 1 لاکھ والا ہے میں 40,000 میں کروں گا، تو ظاہر ہے وہ پھر جو کمیٹی ٹیکنیکل لوگوں کی ہوتی ہے اس کو اسیس کرتی ہے کہ بھائی یہ 40,000 میں ممکن بھی ہے کہ نہیں ہے. اگر ایک کام ہے جس کے اندر جو مٹیریل استعمال ہونا ہے اس کی کاسٹ ہی 70-80 ہزار روپے ہے، اور پھر اس میں ٹیکسز ہوتے ہیں، پھر اس میں ظاہر اس کا پروفٹ ہوتا ہے کانٹریکٹر کا، ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ کام 40 میں کیسے ہوگا؟ تو یہ کمیٹی کا اختیار ہوتا ہے کہ اگر اس کو یہ یقین ہو کہ جناب یہ کام سب اسٹینڈرڈ ہوگا اور یہ اتنے پیسوں میں نہیں ہو سکتا، تو وہ اس کو منسوخ کر دیتے. منسوخ کرنے والے کون کون لوگ تھے؟ وہ کمیٹی تھی جس کے سربراہ جو ہیں وہ نثار صدیقی صاحب تھے، اور اس میں دیگر جو ممبرس تھے، وہ جو پرانی کمیٹی تھی اس نے منسوخ کیا تھا. جب سردار شاہ وزیر تعلیم تھے تو اس وقت یہ ہم نے بھی دیکھا تھا، وزٹ کرتے رہتے تھے ٹیکسیں وغیرہ. آپ جب وزیر تعلیم بنے اور آپ کے دوران بیچ میں ہم نے ملبہ ڈال دیا کہ وزیر اعلیٰ کے ٹائم پہ ٹینڈر ہوا، پھر منسوخ ہوا، یہ ہوا. نہیں کریکٹ کریں، ملبہ نہیں، میں نے فیکٹ دیکھو بتایا. آپ تھوڑا سا الگ بات ہے، سما کی مجھ سے خاص محبت ہے، لیکن برائے مہربانی فیکٹس کو ڈسٹورٹ نہ کریں. میں نے ملبہ کسی پہ نہیں ڈالا. جو فیکٹ ہیں وہ بتا رہا ہوں کہ پہلا ٹینڈر 2018 میں ہوا، سزا شاہ نے بھی کہا کہ میں جب منسوخ ہوا تو یہ وزیر تھے. دوسرا ٹینڈر جب ہوا تو چیف منسٹر صاحب کے پاس محکمہ تھا. جب منسوخ ہوا تو میں وزیر تھا. تیسرا ٹینڈر جو ہوا میں وزیر تھا. اس میں کسی کے اوپر ملبہ ڈالنے کی بات برابر یہ ہے کہ 2 ٹینڈر منسوخ ہوئے، جو ٹینڈر 6,500 اور 7,000 میں ٹیکسیں مل رہی تھی، اور آپ نے جو ٹینڈر کیا وہ 23,000 اور پھر 29,000 تک پہنچا. تو کیا جو وزیر اعلیٰ اور شہید سردار شاہ جو ٹینڈر دے گئے 6,500 7,000 میں، ان کے ٹائم جو ٹیکسیں مل رہی تھی، وہ ٹیکس آپ نے 23,000 یا 29,000 میں خریدنے جا رہے تھے، اور اس کی آپ نے ورک آرڈر بھی جاری ہو گیا. تو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، ٹرانسپیرنسی میں یہ سوال اٹھایا کہ آیا اس میں کوئی کمیشن کا چکر ہے؟ وہ ٹیکس وزیر اعلیٰ کے ٹائم پہ یا سردار شاہ کے ٹائم پہ 7,000 کو مل رہی تھی، تو آپ نے اسی ٹیکس کو 29,000 میں کیوں خریدنے کا ورک آرڈر منظور کیا؟ میرا خیال ہے یہ تو وہ کہانی ہے جب آخر میں پھر وہ پوچھ رہے ہیں کہ لیلا جو ہے وہ پتہ نہیں مرد تھا کہ عورت تھی. میرے بھائی آپ کا دھیان پتہ نہیں کہاں تھا، میسیج پڑھ رہے ہیں شاید آپ دیکھیں. میں نے آپ کو پھر بتا رہا ہوں، دوبارہ سن لیجئے غور سے. پہلا ٹینڈر جو تھا وہ کوئی 6,500-7,000 والا تھا جو منسوخ ہو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایسٹیمیٹڈ جو کاسٹ تھی اس سے کم میں تھا. دوسرا جو تھا وہ 21,000 23,000 21,000 22,000 26,000 23,000 تھا، 6-7,000 نہیں تھا. برائے مہربانی ذرا نوٹ کر لیں. اور یہ کورٹ میں اسٹے ہوا، اسٹے ختم ہو گیا. اس کے بعد اس کمیٹی نے اس ٹینڈر کو منسوخ کر دیا اس لیے کہ وقت کم تھا اور اس محدود وقت میں اس ٹینڈر کا پورا پروسیس مکمل نہیں ہو سکتا تھا. وہ منسوخ ہو گیا. یہ ٹینڈر ہوئے تھے میرے وزیر بننے سے پہلے اور اسٹے ہو گیا. منسوخ ہوئے جب میں وزیر تھا. تیسرے جو ٹینڈر ہوئے ہیں وہ اس وقت ہوئے جب میں خود وزیر تھا اور سارا عمل میری وزارت کے دوران مکمل ہوا. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 29 کی خرید لی، میرے بھائی اتنی کہانی بتانے کے بعد بھی اگر آپ یہ کہتے ہیں جی وزیر قیمت طے کرتا ہے تو پھر میں ماتم ہی کر سکتا ہوں کہ عقل پہ میں کچھ ہی کر سکتا ہوں.
इस पूरे अमल में मैं फिर कह रहा हूं, एक सेकंड जो आपके माता थे नहीं कमेटी में, एक सेकंड मेरे भाई, एक सेकंड बात सुन। इस पूरे अमल में जब सरदार शाह साहब मिनिस्टर थे तब भी हुआ, तो सरदार शाह साहब की कोई मुदाखलत हो ही नहीं सकती बराह रास्त। अब अगर निसार सिद्दीकी साहब को भी आप ये समझते हैं कि वो वजीर की डिक्टेशन पर चलेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ मेरे भाई, मेरा कोई इलाज नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि जनरल मोइनुद्दीन हैदर भी मेरी डिक्टेशन पर चलेगा या सरदार शाह की डिक्टेशन पर चलेगा तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है आपकी इसका सोच का। इस पूरे प्रोसेस में जो 2-3 मरतबा हुआ है, डिपार्टमेंट का, वजीर का, सेक्रेटरी का या किसी और वजीर का या चीफ मिनिस्टर का किसी किस्म का बराह रास्त रोल नहीं है। ये प्रोक्योरमेंट कमेटी इंडिपेंडेंट है, स्पेसिफिकेशंस उन्होंने बनाई हैं, एस्टीमेट्स उन्होंने बनाए हैं, मार्केट रेट्स उन्होंने लिए हैं, क्वालिटी का तयन उन्होंने किया है, टेंडर सारे उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं, मंसूख भी अगर पहले हुए तो उन्होंने किए हैं, हर चीज उन्होंने की है। मैं सिर्फ एक गुजारिश कर रहा हूं बार बार आपसे कि अगर उस कमेटी के अंदर कुछ अच्छे लोग हैं तो किसी के ऊपर तो भरोसा हमें करना चाहिए ना भाई। मत करें मुझ पे भरोसा, मत करें सरदार शाह पे, मत करें चीफ मिनिस्टर पे, मत करें किसी सरकारी अफसर पे, लेकिन अगर किसी पे भी एतमाद नहीं है तो फरिश्ते आकर तो नहीं करेंगे भाई ये प्रोसेस। तो आप कहीं ना कहीं किसी को इस काबिल छोड़ें कि हम कहें कि भाई आप पर हमें एतमाद है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये रवैया रहा तो ये मेंबर चले जाएंगे, कमेटी छोड़ के कोई नहीं आएगा। एक मिनट, आज इसके बाद मेरी गुजारिश ये है कि क्या इस कमेटी में लीडर ऑफ द अपोजिशन को शामिल किया जा सकता है, और दूसरा क्या ये ठेका ही उनको दिया जाएगा? देखिए ये मेरा ख्याल है ना सरदार शाह साहब कर सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, कमेटी भी जो बनती है ना उसमें भी सेपरा के रूल्स के मुताबिक कमेटी बनानी पड़ती है, किसी की मर्जी के मुताबिक कमेटी नहीं बनती। मेरी ये ख्वाहिश थी जाती तौर पर कि जो एक नई कमेटी जिसका मैंने जिक्र किया कि उसके सरबरा या तो सादिका सलाउद्दीन साहिबा बने या मुश्ताक छाबरा साहब बने, लेकिन सेपरा के रूल्स के मुताबिक जो सरबरा है वो कोई सरकारी अफसर होना चाहिए। अब छाबरा साहब नहीं हो सकते, सादिका साहिबा नहीं हो सकती, लेकिन उनको मेंबर हम बना सकते हैं। इसी तरह सेपरा के रूल्स में ये है कि जब आप कोई कमेटी बनाएंगे, उस प्रोक्योरमेंट कमेटी, तो उस कमेटी में इतने अफराद महकमे के होने चाहिए और इतने अफराद महकमे से बाहर के होने चाहिए, दीगर महकमों के होने चाहिए। तो हम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई कमेटी नहीं बना सकते कि जिसमें से सारे सरकारी मुलाजमीन को निकाल दें। और इसमें जो सरकारी ऑफिसर्स भी थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के 2 लोग हैं, बाकी जो ऑफिसर्स हैं वो मुख्तलिफ महकमों के हैं। और अगर समाज के जो हमारे दोस्त हैं उनको ज्यादा शक है तो आप एक एक अफसर के पास चले जाइए, कुरान शरीफ लेके जाइएगा, उनसे कलमा पढ़ाइएगा, उनसे हाथ रखवाइएगा और उनसे पूछिएगा कि मिनिस्टर साहब ने आपको कितनी मरतबा इंटरफेयर करके कहा था कि जी इसको कमेटी को दे दो या इस कंपनी को दे दो। एक मिनट सही शबीर का एक इहा जेका सॼो कुझु कयो आहे उनमें करप्शन सईद गनी कई आहे ऐं उनजो हिसो जेको आहे उहो सीएम हाउस ॾांहुं बि वञे थो ऐं बिलाल हाउस ॾांहुं बि वञे थो ऐं असां उन ख़िलाफ़ अदालत में वेंदासीं। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा, ॿी ॻाल्हि इहा त हू वीचारो 3 बैंकियूं ख़रीद करे आयो आहे जेके सिंध असेंबली में अञा इन्हनि खे टिकाणे लॻायो, किथे किथे कंदो उन्हनि जा पैसा। मैं ज्यादा दूं एक सवाल है कि उन्होंने आपके साथ मोहब्बत ज्यादा है, तो उन्होंने कहा है कि एक कंपनी जो है वो सही करने के भाई की है। अच्छा मुझे नहीं पता उसने कहा है कि नहीं कहा, लेकिन ये कि पहली बात ये है, देखें पहली बात ये है कि अगर तो किसी के पास कोई सबूत हो तो मुझ पे 100 इल्ज़ाम लगाएं, मैं जवाब देने को तैयार हूं, मेरी जिम्मेदारी है मैं जवाब दूं। कोई हवा में लगाएगा तो फिर मेरा तरीका कुछ और है, वो मैं जवाब करता हूं, मैं कर रहा हूं। कोई वैसे ही कहेगा कि किया तो फिर साबित करो आगे भाई अगर किया है। मेरे भाई की कंपनी का नाम बता दे कौन सा है जो 5 है उससे पूछे कौन सा जिसने कहा है कंपनी, उसके कंपनी का नाम भी पूछ रहे कौन सी है ताकि पता चल जाए। और आपने पता नहीं क्या बेंचेस का कहा है, ये बेंचेस मेरा ख्याल है ये इनके लोगों को ज्यादा जरूरत है, ये बैठे क्लास लिया करें। नहीं उसके पैसे ही दिए वो खुदा के उठा जाएंगे। एक मिनट यार, एक सेकंड जरा प्लीज, जरा एक सेकंड प्लीज। जी जी
نیب کیونکہ سنگاپور کے ڈومین میں نہیں آتی، لیکن اینٹی کرپشن جو تھی وہ سندھ حکومت کا ایک ڈومین ہے. تو جب اینٹی کرپشن میں اگر اپنا نمائندہ نہیں بھیجا تو کیا آپ کے محکمے نے کوئی اس حوالے سے کوئی ریٹن طریقے سے وزیر اعلیٰ سندھ کو کچھ بولا ہے کہ ان کو تو کم از کم مل جائے تاکہ وہ اس پروسیس؟ نہیں دیکھیں، یہ میں آپ سے پھر گزارش کر رہا ہوں. دیکھیں اتنی مائنیوٹ چیزوں میں میرا کام تو نہیں میں جا کے پوچھوں کہ کون آیا کون نہیں آیا. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے تجربے کو دیکھتے ہوئے کہ کوئی بھی پروکیورمنٹ ہوتی ہے اس پہ انگلیاں ضرور اٹھتی ہیں. ہم نے کوشش کی کہ ان تمام چیزوں کو کور کریں کہ کوئی اعتراض اس پہ نہ کر سکے اور ٹرانسپیرنٹ ہو جائے. اب مجھے بتائیے نا کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ٹرانسپیرنسی بھی بھیجے، نیب بھی بھیجے، اینٹی کرپشن بھی بھیجے، ہائی کورٹ بھی کسی کو بھیج دے، اگر آ کے ان کا ایک ایک نمائندہ بیٹھ جاتا اور پورے پروسیس کا حصہ ہوتا اور اس کو دیکھتا، مانیٹر کرتا، آبزرو کرتا، تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید مزید چیزیں بہتر ہو جاتی. اب اگر نہ آئیں اور پھر اس کے بعد ٹرانسپیرنسی خط لکھو، اس میں لکھا ہے خط میں، اس ٹرانسپیرنسی نے خط میں لکھا ہے کہ ریپرزینٹیٹو آف ٹرانسپیرنسی پاکستان واز آلسو انکلوڈیڈ ایز آبزرور ان دی ایولیوشن کمیٹی. خود بھی لکھتے ہیں بھائی آپ کو کمیٹی میں ڈالا ہوا ہے، آپ آتے نہیں ہو. آپ کو بلاتے ہیں کہ آ جاؤ بھائی آبزرو کرو، آپ آتے نہیں ہو جاتا ہے، اس کے بعد خط لکھ دیتے ہو کہ نہیں ہوا. اخلاقی طور پہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو یا کسی کو اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. یا تو ہم نے یہ سارا کام عمل خفیہ کیا ہوتا کہ چھپا کے کیا ہوتا، کسی کو نہ بتایا ہوتا، تو پھر تو کہتے جی ہم سے چھپا کے کر لیا، اندھیرے میں کر لیا، بند کمرے میں کر لیا، پھر تو ٹھیک ہے. اور بھائی جن محکموں کو مانیٹرنگ کا کام ہو سکتا ہے ان کو کہا ہے، اور پھر جب ہو گیا تو میں نے نہیں لکھا، سیکرٹری نے نہیں لکھا، جو کمیٹی کے سربراہ ہیں انہوں نے اور جنرل معین الدین حیدر نے لکھا نیب کو، ساری چیزیں بھجوا دیں کہ بھائی اب بھی دیکھ لو اگر کوئی چیز ہے تو اس کو ہم روک دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. کہتے ہیں ہمارا کام ہی نہیں. اب مطلب میں صرف آپ سے مشورہ یہ لینا چاہتا ہوں، سردار صاحب کو بھی گائیڈنس مل جائے گی اس سے، کہ بھائی ہمیں اور کوئی طریقہ بتاؤ کہ اس کو مزید ہم کیسے شفاف کریں، اس کو کیسے ٹرانسپیرنٹ کریں کہ ایک مرتبہ یہ جو پروکیورمنٹ کا مسئلہ جو 8 سال سے پھنسا ہوا ہے، جو بچوں کو فرنیچر نہیں مل رہا ہے، اس سے ہم نکل جائیں. کوئی گائیڈ کر دیں آپ ہمیں. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بچے پریشان آ رہے ہیں ان کے بعد ڈسکس دیجیے، آپ بتائیے گا کیا مستقبل ہے، وہ تو بتا دیا کیسے ہوگا کہ آپ کا بات تو اس کے بعد بات تو سچی بات یہ ہے کہ میں اسکول وزٹ نہیں کر سکتا. میں کسی اسکول میں جاتا ہوں، میں جب پہلے منسٹر تھا تو مسئلہ یہ تھا کہ اسکول میں جاتا ہوں، بچے زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کیا کوالٹی چیک کروں گا، کس کو بتاؤں گا. بچے آنکھیں اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں زمین پہ بٹھایا ہوا ہے اور منسٹر صاحب جو آیا ہے اسکول وزٹ کرنے. تو فرنیچر اسکولوں میں بہت شارٹیج ہے، کمی ہے، فرنیچر ہے نہیں، بچے زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر یہ پروکیورمنٹ کا پروسیس جو سعید غنی صاحب نے ابھی بتایا کہ پورا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوا ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو بھی کہا گیا اس پہ آئے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ میڈیا ہو، میں ہوں، سعید غنی ہو، کوئی بھی ہو، نقصان بچے کا ہو رہا ہے. بچے کو فرنیچر نہیں مل رہا ہے. ہم اپنی ایگو پہ اگر کھیلیں گے تو اسی بچے کا ہے، وہ بچے ہمیں بد دعا دیں گے جو زمین پہ بیٹھے ہیں. ایک سیکنڈ. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، یہ جو 2018 میں سینٹرلائز پروکیورمنٹ کمیٹی بنی، اس سے پہلے یہ ڈی سینٹرلائز ہی تھا. اس میں ہوتا یہ تھا کہ حیدرآباد والا حیدرآباد سے فرنیچر خریدتا تھا، سکھر والا سکھر سے خریدتا تھا، نواب شاہ والا نواب شاہ سے خریدتا تھا. کوالٹی پر کمپرومائز ہوتا تھا اور مختلف جگہوں پہ مختلف کوالٹی کا فرنیچر آتا تھا. اس کا حل اس وقت یہ سوچا کیا ہوگا، 2018 کی بات ہے جب یہ کمیٹی بنی، کہ اس کو سینٹرلی کر دیں، پروکیورمنٹ کمیٹی بنا کے انڈیپینڈنٹ اچھے لوگوں پر مشتمل کمیٹی بنا دیں، تاکہ وہ ایک ہی کوالٹی کا فرنیچر پورے صوبے میں ہر اسکول میں پہنچائیں، تاکہ اس کی لائف اور وہ چل سکے اور بچوں کو ایک بہتر فرنیچر مل سکے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ ہم اس میں ریورس لگائیں، اب اگر ڈپارٹمنٹ کا فیصلہ ہے وہ کر لیں گے تو کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک جو اچھا عمل ہوا تھا اس کو آگے بڑھانا چاہیے. جی
آخری ایک سیکنڈ ارباب کر لیں. جی ارباب آپ کر لیں. میں کہتا ہوں کہ جو پی آئی والے آپ سے راضی نہیں ہیں، اس طرح کریں محکمہ ثانی عمران خان کے حوالے کر دیں اور ان بیچوں میں جو ہے ہری مادن شیخ کو کہیں کہ اپنے بچے پڑھائیں. دیکھیں میں صرف ایک عرض کر دوں، اگر پی ٹی آئی والے مجھ سے راضی نہیں ہیں تو الحمدللہ اس کا مطلب ہے ٹھیک کام کر رہا ہوں. بہت شکریہ.